بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ 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 وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ سجا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ سجا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر مل جوں جو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے 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 کلام پر مل جوں جو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن کا ہو وہ سخن ہے جس میں سخن کا ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ایک محاورہ ہے اور محاورہ کیا ہے بولتی بند ہو جانا کہتے ہیں نا کہ کوئی صاحب زبان ہو اللہ نے جس کو قدرت گویائی دی ہو سلاست بیانی اس کے پاس ہو اس کے سامنے اچھے اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس سے کیا بات کی جائے اس کی زبان کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا یہ محاورہ ہے بولتی بند سرکار کے سامنے بھی بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو گئی کس کی بولتی بند ہوئی اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے تیرے آگے یوں ہے تبے لچے یہ دبنے والے یہ لچنے والے کون ہیں ان کا مرتبہ کیا تھا حضور کی بعثت کے وقت تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے وہ لوگ جن کے سامنے اوروں کی بولتی بند ہو جاتی تھی حضور کے سامنے پہنچے تو گونگے ہو جاتے تھے سرکار کے سامنے کچھ کہنے کی طاقت ہی نہیں باقی رہتی تھی تیرے آگے یوں ہے دبے لچے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ہمارے یہاں محفل میں خطیب حضرات نقیب حضرات لوگوں کو جوش اور جذبہ دلانے کے لیے کہتے ہیں زور سے بولو حضور مدینے سے سن رہے ہیں مدینے سے دیکھ رہے ہیں بات بالکل سچی ہے لیکن حضور کا کمال یہاں تک محدود نہیں ہے سرکار کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کا کون اندازہ لگا سکے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا زمین پہ رہنے والے وہ جن کی عظمت کے جھنڈے عرش پر لہرا رہے ہیں زمین پہ رہنے والے بھلا ان کی مقام اور عظمت کو سمجھ سکتے ہیں
تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا اختیار محدود نہیں ہے، بلکہ پیر نصیر نے ایک جگہ کہا تھا کہ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے وہاں جو مانگے گا وہ پائے گا۔ سرکار کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں کسی سائل کو بھی نہ نہیں کہا نہیں جاتا، نہ کہا ہی نہیں جاتا، بلکہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کلمے میں لا نفی نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ کہنے میں لا کی اگر ضرورت نہ ہوتی تو حضور کلمے کے علاوہ ساری زندگی میں کسی اور لفظ میں لا استعمال ہی نہ فرماتے۔ لا سرکار کہتے ہی نہیں ہے، سرکار کی یہ شان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سرکار کا اختیار محدود نہیں، حضور صرف مدینے سے نہیں سنتے، صرف مدینے سے نہیں دیکھتے، حضور کی شان تو اس سے بھی وراء الورا، کہاں تک کی سنتے ہیں، کہاں تک کی دیکھتے ہیں حضور؟ سارے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سارے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ پہلا مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، پہلا مکہ کے وکیلا، 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 مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے حوالے سے غلام رسول کہلانے والے کے دل میں کتنا جذبہ ہونا چاہیے شیدائیت کا، اور غلامی کا جذبہ کتنا ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، ذات پر نہیں، ذات تو بہت اونچی، نام کا مرتبہ یہ ہے کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام، 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 کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سرکار کا وسیلہ کتنا ضروری ہے؟
حضور مفتی اعظم ہند اور حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ انسان وسیلے کے بغیر قبرستان تک نہیں پہنچ سکتا تو رحمان تک کیسے پہنچے گا؟ دنیا میں انسان ڈائریکٹ نہیں آیا، اللہ تک بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچے گا، وسیلے کے واسطے سے پہنچے گا، اور وہ وسیلہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے شان حبیب الرحمن من آیت القرآن کتاب میں ایک آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مصطفیٰ اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہیں، بندوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ اللہ کی جانب سے جو بھی نعمت آئے گی حضور کی بارگاہ سے ہو کے ہمارے پاس پہنچے گی، اور ہمارے جتنے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے وہ ڈائریکٹ پیش نہیں ہوں گے، سب سے پہلے وہ اعمال حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر حضور نے اس پر اپنی مہر لگا دی، رضا کی، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ تو وہاں سے چاہے جو کچھ نیچے آئے تو بھی وسیلے سے آئے گا، اور یہاں سے جو کچھ بھی اوپر جائے وہ بھی حضور کے وسیلے سے اوپر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی وسیلے سے ملیں گی، اور ہماری عبادتیں رب کی بارگاہ میں پہنچیں گی تو بھی وسیلے سے پہنچیں گی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسیلہ ایک ہی ہے، رب تک پہنچنے کا دروازہ ایک ہی ہے، وہ کون سا ہے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ کی قسم اگر اللہ کا کوئی دروازہ ہے تو وہ ایک ہی دروازہ ہے، وہ محمد رسول اللہ کا در کریم ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، یہی ہے در، یہی ہے در، یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو مدح اہل دول رضا، رضا کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، 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 میرا دین پارنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا کلام اختتام کو پہنچا۔ دو شعر دوسرے اور مختلف شاعروں کے، وہ کہتے ہیں سر لامکاں سے طلب ہوئی، معراج میں حضور اپنی مرضی سے گئے نہیں، رب نے اپنی مرضی سے بلایا، سرکار گئے نہیں بلوائے گئے، اپنی مرضی سے تھوڑی سفر کیا حضور نے، رب نے کہا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو کس نے سیر کرائی؟ اللہ نے سیر کرائی. سرکار تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کی بڑی بہن تھی ان کے گھر میں آرام فرماتے. جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ جا جبریل میرے محبوب کو میرے پاس بلا لا. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا بھی تھا کیسے آئے جبریل؟ عرض کی ان اللہ اشتاق من لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات چاہتا ہے تشریف لے چلیے. 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ لے کے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں. تو سرکار اللہ کے بلانے سے کہاں پہنچے؟ وہاں پہنچے جہاں رب نے بلایا تھا. اور وہ کون سا مقام ہے؟ ہماری عقل سے پرے ہے. بزرگوں نے لکھا کہ سدرہ سے اوپر کے جتنے واقعات معراج میں ہیں وہ سارے کے سارے واقعات متشابہات میں سے ہیں. صرف ان کا مان لینا کافی ہے، سمجھنا ضروری نہیں. کیوں؟ ہماری عقل اتنی ہے ہی نہیں کہ اس مقام کو سمجھ جائے. اس مقام کے آگے کی رفعت تو جبریل کی ذہن میں نہیں آئی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو کہہ ہی دیا پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسے ہیں. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے ترا مکان ہے. اس مقام کی رفعت کو تو جبریل کا وہم و گمان تک نہیں پہنچا، سرکار کو وہاں تک رسائی دی گئی. اور قرآن نے بس اشارہ دیا سرکار کی ملاقات رب سے ہوئی تو کیسے ہوئی؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. بس اتنا کہہ کے قرآن نے بات مکمل کر دی اور سرکار کی رؤیت سورہ والنجم کی آیتوں میں بیان کی کہ رب تعالیٰ کو حضور نے دیکھا، ذات کا جلوہ دیکھا. اور کیسے دیکھا؟ ما زاغ البصر وما طغى. ایسا دیکھا کہ نظر ادھر ادھر نہیں ہوئی، دیکھا تو دیکھتے ہی چلے گئے. اتنا دیکھا حضور نے، اتنا دیکھا کہ اب حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. اب جو مجھے دیکھ لیتا ہے وہ حق کا جلوہ دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی کیا شان ہے. تو اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ سر لامکاں سے طلب ہوئی. معراج میں ایک مقام ایسا آیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو جہتیں ختم ہو گئی، ڈائریکشن ختم. انسان دنیا میں کہیں بھی سفر کرے ڈائریکشن میں سفر کرتا ہے، یا تو لیفٹ جاتا ہے یا تو رائٹ جاتا ہے، یا تو ساؤتھ کی طرف جاتا ہے یا تو نارتھ کی طرف جاتا ہے، اور یا تحت کی طرف جاتا ہے تو خواب کی طرف. یہ 6 ہے نا، شش جہات کہتے ہیں اس کو. انگریزی کے یہاں تو 4 ہی ڈائریکشن ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. لیکن اردو والوں کے یہاں 6 ہیں. کتنی؟ شمال جنوب مشرق مغرب تحت اور فوق، یعنی نیچے اور اوپر بھی تو 2 جہتیں. سرکار معراج میں ایک مقام ایسے مقام پر پہنچے جہاں جہتیں ختم ہو گئیں. سرکار کو ایک لمحے کے لیے تردد ہوا کہ اب کس طرف جاؤں. تو رب تعالیٰ نے اپنی طرف سے صدا بھیجی ادن منی یا احمد، ادن منی یا احمد، میرے محبوب میرے قریب آ جا، اور قریب آ، اور قریب آ، اور قریب آ. اعلیٰ حضرت نے بھی قصیدہ معراج میں اس کو یہ فرمایا نا کہ بڑا محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا سما تھا، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا مزے تھی. سرکار فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے 1000 مرتبہ اللہ کی جانب سے یہ صدا آئی ادن منی یا احمد، اے محبوب اور قریبا. تو جس طرف سے آواز آتی تھی میں اس طرف بڑھتا چلا گیا، اور ایک مقام ایسے آیا کہ میں وہاں رک گیا، صدا آنی بھی بند ہو گئی. اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اب تجھے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، تیرا رب خود درود پڑھتا ہوا تیرے قریب ہو رہا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان. تو شاعر نے کیا کہا؟ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے ملتقی وہ چلے نبی. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے ملتقی وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ،
حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور دوسرا شعر حضرت تاج الشریعہ نے کہا تھا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ. اور یہ مضمون تاج الشریعہ نے کہاں سے لیا؟ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا. اعلیٰ حضرت نے یہ مضمون کہاں سے لیا؟ امام بصیری سے لیا. کہ اللہ تعالیٰ بھی یکتا لا شریک، مصطفیٰ بھی لا شریک. کیسے؟ امام بصیری نے بہت اونچی بات کی. اگر انسان کا ہاضمہ خراب ہو تو وہ تو فوراً امام بصیری پہ بھی شرک کا فتویٰ لگائے کہ لا شریک ہونا تو رب کی صفت ہے، سرکار کو بھی لا شریک بنا دیا. حضرت امام بصیری نے کیا کہا؟ فرمایا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. امام بصیری نے کہا سرکار اپنی ہر صفت میں اپنی صفت کا شریک رکھنے سے پاک ہیں. اور کیسے پاک ہیں؟ فجوہر الحسن غیر منقسم. سرکار کے حسن کا جوہر ایسا ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتا. دو تو وہاں ہوتا ہے جہاں ایک کا دو ہو جائے. سرکار کے حسن کا جوہر ایسا ہے کہ وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تقسیم ہونا محال ہے، ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، احدیت، صمدیت میں لا شریک ہے، مصطفیٰ اپنی محبوبیت میں لا شریک ہے. سبحان اللہ. تو خدا کی طرح کوئی دوسرا خدا مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے، اور جو محمد جیسا کوئی دوسرا محمد مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا شان یہ کہنے والوں نے اسی لیے کہا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی وہم نے صدا دی کہ حضور کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. سرکار کے جیسا نہ حضور سے پہلے کوئی آیا، نہ حضور کے زمانے میں کوئی حضور جیسا تھا، اور نہ قیامت تک کوئی ماں حضور جیسا پیدا کر سکتی. سرکار کی شان یہ. تو وہابیوں نے یہ عقیدہ گڑھا، معاذ اللہ. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ عقیدہ گھڑا اور امت میں لڑانے کے لیے عقیدہ ڈالا کہ اللہ اتنا قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو محمد جیسے کئی محمد پیدا کر دے، معاذ اللہ. تو بزرگوں نے بہت آسانی کے ساتھ جواب دیا جس طرح خدا اپنی طرح دوسرا خدا نہیں پیدا کرے گا، اس طرح اپنے محبوب جیسا دوسرا محبوب نہیں پیدا کرے. سرکار کی شان ہے. اب شاعر کہتے ہیں، حضرت مفتی لطف بدایونی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ.